عاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ النحل کی آیت نمبر 124 125 126 127 128 یعنی سورہ النحل ختم ہو جائے گا کہ ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ کی حضور تعالیٰ مناتی کو صحیح بیان کرنے کی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ قسم کا قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے انما جعل السبت علی الذین کہ پابندی تھی ان پر ہفتے کے دن کی شکار کی، پر جنہوں نے الذین اختلفوا فی اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ إِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا اے موسیٰ اپنی قوم سے کہو جمعے کے دن اللہ کی عبادت کریں، ایک دن کوئی کام نہ کرے، پورے دن اللہ کی عبادت کریں۔ قوم کو بلایا، قوم سے کہا بھائی تم جمعے کے دن اللہ کی عبادت کرو گے، نہ کوئی کام کرو گے، نہ کوئی کاروبار کرو گے، نہ کوئی شکار کرو گے۔ انہوں نے ہیلا بہانا کیا نہیں موسیٰ جمعے کو تو ہم یہ ہے، جمعے کو وہ ہے، ہمیں ہفتہ کرا دو، ہفتے کا دن کر دیا۔ ہفتے کے دن ان کا دن قرار پایا، انہوں نے ہفتے میں ہیلے بہانے کرنے لگے۔ ہفتے میں وہ بہانے سے مچھلی کا شکار بند تھا، سورہ اعراف میں تفصیل آئی ہے پوری، وہ اس میں ہیلا بنائے، نہریں کھود لیں، اس میں مچھلی آ جائے۔ تو ہوا یہ کچھ نے حکم مانا، کچھ نے نہیں مانا، جنہوں نے نہیں مانا اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا، اور باقی اختلاف کیا، اس کا فیصلہ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل اے حبیب بلائیے ان کو اپنے رب کی طرف بالحکمہ نمبر حکمت سے، والموعظہ نصیحت سے، موعظۃ الحسنہ عمدہ نصیحت سے، وجادلہم ان سے بحث کیجیے پر باللتی ہی احسن اچھے انداز میں۔ تین باتیں بیان کی گئی اس میں، کہا کہ اے حبیب آپ تبلیغ کیجئے، تبلیغ میں تین باتیں کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی بات حکمت سے کہ ایک بندہ ہے جتنا اس کا علم ہے آپ اس کے علم کے مطابق بات کرو گے۔ اگر ایک جاہل آدمی ہے اس کے سامنے اب علمی بات شروع کر دو تو اس کو کیا پتہ یہ کیا بات ہے، وہ کیا بات کر رہا ہے، یہ اس کو اس کے حساب سے بات کی جائے گی۔ پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ اتنے پیارے انداز سے بات کرو کہ وہ سمجھے کہ یہ مجھ سے خیر پائی رکھتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھ سے بھلائی چاہتا ہے۔ پھر فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن نمبر 3 اس بحث کیجئے، وہ کسی بات پہ اٹک جائے اکڑ جائے لیکن اس انداز میں بحث کیجئے اس کو پسند آئے کہ یہ طریقہ اچھا ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ بتایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمہتدین اور وہ خوب جانتا ہے جنہوں نے راہ پائی۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِنْ عَقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا اے حبیب اگر تم سزا دینا چاہو تو انہیں سزا دو بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی۔ اب یہ واقعہ آ گیا احد کی لڑائی کا، غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب میں کفار نے کیا کیا
64 انصاریوں کو شہید کیا، 6 مہاجرین کو شہید کیا۔ شہید تو کجا شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے مسئلہ کر دیا۔ مسئلہ کہتے ہیں ہر ایک کی ناک کاٹے، کان کاٹے، چہرے بگاڑ دیے اور ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اب ہار گئے تھے غزوہ احد میں، غزوہ احزاب ہار گئے تھے مسلمان، تو اس میں انہوں نے 70 صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس پہ گھوڑے دوڑائے۔ جب گھوڑے دوڑائے تو جب آپ کے سامنے سید الشہداء سید امیر حمزہ کی جسد خاکی کو لایا گیا، لاشے کو لایا گیا، آپ رونے لگے، پہچان نہ آئی۔ ناک بھی کٹی ہوئی ہے، کان بھی کٹا ہوا ہے، آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے، گردن کٹی ہوئی ہے، ادھر سے پورا جسم ہی پیٹ کٹا ہوا ہے، پیٹ میں سے جگر نکلا ہوا ہے، برا حال۔ سب کا حال دیکھا تو آپ قسم کھائی، آپ نے کہا کہ ہم بھی ایسا ہی کریں گے جیسا ان نے کیا ہے، ہم بھی ان کا یہی حال کریں گے۔ پھر رب نے فرمایا کہ سزا تو وہی ہوتی ہے، اگر کوئی تمہارا دانت توڑے اس کا دانت توڑو، قتل کرے تو قتل کرو، لیکن رب نے فرمایا اے حبیب وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کرو، تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا وَاصْبِرْ، آپ صبر فرمائیے، وَمَا صَبْرُكَ، آپ کا جو صبر ہے إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق سے، وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کریں، علیہم، ان پر، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، ان پر نہ ہوا کریں غم زدہ، اللہ ان کے مکر و فریب کو ختم کر دے۔ اب ہوا یہ کہ چند سال ہی بعد فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے۔ جب فاتح، آپ نے جب رب نے یہ حکم دیا صبر کا، آپ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا، اور اب آپ نے دل میں سوچ لیا اب میں معاف کروں گا۔ فتح مکہ ہوئی۔ فتح مکہ والے دن وہ شخص جنہوں نے مسئلہ کیا تھا، صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، وہی شخص سامنے کھڑے تھے۔ میرے آقا ایسے سر جھکا کے اپنی ناکہ پر بیٹھے، سب کھڑے ہیں سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا، کیوں کہ رب نے فرمایا اے حبیب صبر کرنا۔ اب اس کا اثر کیا ہوا؟ 4 کو چھوڑ کر 4 کا اثر کیا ہوا؟ ایسے لوگ ایمان لائے جنہوں نے اسلام میں بڑا کام کیا ہے، جو قتل کرنے میں پیش ہوئے لیکن پھر وہ مسلمان ہوئے، انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کے فریب کاریوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ صبر کا نتیجہ نکلا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین اللہ ساتھ ہے ان کے جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور جو نیک کام میں سرگرم رہتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کبھی اس کے کام کو پسرے نہیں دیتا، اللہ اس کے کام کو رکنے نہیں دیتا، کس انداز میں اس کا کام ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا